دوستو آپ پر سلامتی ہو۔ یہ دنیا بہت بڑی ہے، ہر طرح کا انسان ہے۔ اگر ہم چاہیں تو کسی کو دیکھ کر جلنا شروع کر دیں، اگر چاہیں تو اس کی حماقتوں کو دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیں۔ یہ ہمارے اندر ہی سسٹم ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو جلنا شروع ہو جاتے ہیں، کسی کو دیکھ کر خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی دوسرے پر مت دیکھیں وہ کیا کر رہا تھا، وہ جلا رہا تھا یا خوش کر رہا تھا۔ آپ کے اپنے اندر کا سسٹم ایک بیدار ہوتا ہے جو نارمل ہو جاتا ہے یا غمی خوشی کو دیکھتا ہے۔ یہ زندگی ہے، کسی کو دیکھ کر سکون ملتا ہے، کسی کو دیکھ کر حرارت اور پیدا ہوتی ہے۔ یہ انسان ہے، اس کی زندگی میں بہت سارے امتحان بھی آتے ہیں، غمیاں بھی آتی ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں۔ یہ سیانے لوگ فرمایا کرتے تھے، یہ جو بندہ ہے یہ رب نہیں ہوتا، رب کا بندہ ہوتا۔ رب کا بندہ کیا کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف آپ کے اندر کی سوچ جو ہے اس کو تبدیل کر سکتا ہے کہ آپ نیگیٹو جا رہے ہیں، پازیٹو کی طرف آ جائیں گے۔ آپ بائیں ہاتھ کے سفر کی طرف جا رہے ہیں، دائیں ہاتھ کے سفر کی طرف آ جائیں گے۔ اور بس میں کچھ نہیں ہوتا، ہر انسان کے اندر رب کی روح ہی ہوتی ہے اور سارے کے سارے رب کے ہی بندے ہیں۔ اگر کوئی ادھر سے تسلیم کر لے اس کو اپنا رب تو اس کو رب کا بندہ کہتے ہیں۔ رب العالمین ہے، رب العالمین تو سب کا ہوتا ہے رب۔ آگے بندے کی مرضی ہے کہ تسلیم کر لے، جیسے وہ اس کا فرمان ہے کہ بندیا تو میرا ذکر کر تو میں تیرا ذکر کروں گا۔ اب بندے کی مرضی ہے، ذکر کر لے اور کرا لے، اس کی طرف سے تو کھلی بات ہے۔ اسی طرح دوستو، یہ دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا آدمی انسان کو سکھانے کے لیے مل جاتا ہے اگر رب کی رحمت ہو جائے تو، مگر ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ہم بعض اوقات کسی جگہ پریشانی سمجھتے ہیں، ممکن ہے کہ وہی بندہ آپ کو رب کی طرف بھیج رہا ہو۔ وہ قدرت کی ذات ڈیوٹیاں لگا دیتی ہے کہ جب اسے بات سمجھ میں آنی ہوتی ہے تو یہ بندوں کی اشاروں کنائے سے آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی، اور جو پہلی ڈگر پہ آپ جی رہے تھے آپ کی زندگی کی ڈگر بدل جائے گی، سوچ کا انداز بدل جائے گا۔ جو پہلے نفرت، کرودھ، غصہ، لالچ، تکبر کی بٹی چلائی ہوئی تھی، ممکن ہے کہ اس کی ایک بات آپ پر اثر کر جائے اور وہ بٹی جلنا بند ہو جائے، وہاں رحمت، سکون، امن سینے میں بھرنا شروع ہو جائے۔ رب خود کچھ نہیں کرتا، اس کی مرضی ہے، کرے یا نہ کرے، اپنے بندوں کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ بات کروا دیتا ہے، اور جو انسان کے اندر چیز پیدا ہوتی ہے اسی کے مطابق پھر باہر سے چیزیں آنا خود بخود شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ دوسری چیزیں تو اس کے قریب لگتی بھی نہیں،
वो जैसे ही उसके सामने कोई चीज आती है, अगर कोई लेफ्ट हैंड वाली चीजें निकल गई हैं, अब कोई लेफ्ट हैंड वाली चीजें आएंगी तो उसको साथ ही साइड पे करते हैं। अभी ख्याल किसी का आया, बुरी चीज का ख्याल आया, उसको साइड पे कर देगा, साइड पे होगा। क्यों? उसके अंदर जो चीजें हैं वो राइट हैंड वाली पैदा होगी। तो वो उसको उसी की तलब है, फिर लेफ्ट की परवाह नहीं करता, तो राइट हैंड हो जाता है। अच्छी पॉजिटिव सोचों से जिंदगी गुजारता है। गुजर दोनों की जाती है, एक जानवर से बुरा हो जाता है, एक फरिश्तों से आला हो जाता है। बस यही दो रास्ते, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। मगर जो रब के बंदे होते हैं, जो दुआ देते हैं, तकदीर बदलते हैं, या निगाह से मोहब्बत करते हैं, या किसी को सोच तब्दील करते हैं, उनके लिए लेफ्ट राइट नहीं होता। वो सामने वाले को अच्छा बुरा नहीं से देखते, वो दूसरे को बस मरीज देखते हैं और डॉक्टर बनकर उसको दवाई दे देते हैं, उसका इलाज कोशिश करते हैं, हमदर्दी करते हैं कि उसकी तकलीफ मुझे मिल जाए, खैर है, दूसरा सुखी रहे। और ज्यादातर रब के बंदे ऐसे भी देखे हैं जो दूसरों के दुख अपने सर पर ले लेते हैं, दूसरों की बदनामी अपने सर पर ले लेते हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, किसी का नुकसान नहीं सोचते। वो कहते हैं कि यार किसी को उसको ना बुरा कहो, मुझे बुरा कह लो जो कहना है। बड़े दर्द दिल वाले लोग होते हैं। उनका काम यही होता है किसी को उल्टा मशवरा ना दिया जाए, उसके पास लेने वाला उल्टा आए या सीधा आए, उसकी नजर में कोई रिश्ता नहीं होता, कोई नाता नहीं होता, कोई बंधन नहीं होता। वो किसी के नहीं रहते। जब रब के हो जाते हैं तो फकत रब के होते हैं, और रब के बंदे होते हैं। किसी रिश्ते नाते से, अकरबा परवरी से कुछ कदरे आजाद हो जाते हैं। उनके पास कोई अपना अकरबा परवरी वाला आए तो हो सकता है इतने खुश ना हो, अगर कोई रब की तरफ जाने वाला हो तो उसे खुशी हो। ये तो अक्सर जिंदगी में अल्लाह के बंदे फरमाते रहे कि बाज़ कात ऐसा भी होता है कि हम किसी के पीछे जाते हैं, यार ये ठीक हो जाए, वो आगे आगे भाग रहा है, तो कई लोग खुद आ रहे हैं कि हमें ठीक कर दो। करना क्या होता है? सिर्फ उसके लिए दिल से दुआ की जाती है, और आने वाला भी कोई ऐसा काम कर देता है, वो दुआ भी ले जा सकता है, आगे बद्दुआ ले जा सकता है, मगर रब का बंदा बद्दुआ नहीं देता। ये आने वाले की मर्जी है, वो क्या लेकर जाता है। तो दोस्तों, उसके बस में कुछ नहीं होता, इंसान के बस में कुछ नहीं होता, ख्वाह अल्लाह का बंदा भी हो। वो जो कुछ समझता है अपने अल्लाह को समझता है कि अल्लाह चाहेगा तो कर देगा, और वो अपनी चाह से अल्लाह को कहता है तो अल्लाह कर भी देता है। रब ताला अपने बंदे की मोड़ता नहीं, अपनी जात के लिए तो कुछ नहीं मांगता, जब भी मांगता है उसकी मखलूक के लिए ही मांगता है। दोस्तों, ये जिंदगी है, कोशिश करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। ये जिंदगी सदाबहार नहीं है, ये गुजरगाह है, गुजारा करते जाओ। बहुत कुछ नहीं हासिल होने वाला। अगर किसी ने कुछ दुनियावी चीजें हासिल कर भी लेंगे तो उसके काम की नहीं है। अगर किसी को दौलत का लालच है तो उसके पास दौलत के कागज की बहुत अहमियत है। जिसको लालच नहीं उसके लिए कागज है, टुकड़े हैं। जरूरत होती है, भूख नहीं लगाता, हवस नहीं लगाता, जिंदगी गुजारता है। तो इसी तरह मेरे दोस्तों, इंसान के बस में कुछ नहीं है,
اگر کوئی رب کا بندہ بھی ہے تو وہ رب تو نہیں، فقط بندہ ہے. بندہ فقط اپنے رب کو کہتا ہے. وہ کہاں بھی ہوتا ہے بس اسے پیار سے یہی کہتا ہے کہ رب تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اور آنے والے کی حرکت جو ہے وہ خود ہی لے کر جاتی ہے. جو لے کر آیا تھا وہ لے کر چلا جائے گا. اگر کوئی برا آیا ہے تو دعا دینے والے کو تو وہ بھی بہت کچھ سمجھا جاتا ہے، مگر اپنے مقدر لے جاتا ہے. اور کچھ لوگ پریم کرنے آتے ہیں، پریم لینے آتے ہیں، وہ لوگ بھی کچھ نہ کچھ لے جاتے ہیں. ان کے ہاں سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو دینے والے کے لیے دعا نکل جاتی ہے. دعا کو اسپیشل آئٹم نہیں ہوتی ہے، دل کو بھا جانے کا نام ہے. اگر کوئی بھی انسان دل کو بھا جاتا ہے تو وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر کوئی نفرت کرتا ہے تو اپنی حرکتوں کی وجہ سے نفرت کرتا ہے. اور صرف رب کے بندے جو ہوتے ہیں رب کے سامنے خاموش کھڑے ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے ہی دعا کرتے ہیں. اس لیے اگر بندہ رب کے سامنے شور ڈالتا رہے گا، رولا پڑتا رہے گا، تو رب خاموش سکون سے سنتا رہے گا. رب کا بندہ بھی ایسے ہی کرتا ہے. پھر جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو اس کے بولنے کا اچھائی کا صلہ اچھائی سے ملتا ہے، برائی کا صلہ خود برائی سے ملتا ہے. اسے خود بخود مل جاتا ہے یا خدا دے دیتا ہے. بندے کے بس میں نہیں ہے. تو میرے دوستو، کوشش کرتے رہیں، امن دیتے رہیں. دوسروں کو سکون دینے کا نام ہے، دوسروں سے محبت کرنے کا نام ہے، خالص ہونے کا نام ہے. کسی کے دل سے بھی کوئی دعا نکل سکتی ہے جو ہماری اندر کی تقدیر کو بدل سکتی ہے. ہم لیفٹ ہینڈ سے رائٹ ہو سکتے ہیں. ہمارے اندر کی کاوشیں، ہمارے اندر کی سوچیں ہمیں وہ بلائی نہیں کسی کے ساتھ کرنے دیتی جس کے دل سے دعا نکل جائے. اور ہے تو سب رب کے بندے ہیں، سب کے ساتھ ایسا کرو. کچھ لوگ بہت رب کے قریب ہوتے ہیں، اگر اس کے ساتھ تھوڑا سا بھی اچھا کرو گے تو آپ کے ساتھ بہت اچھا ہو جائے گا. دوستو، یہ زندگی ایک سفر ہے. کسی کو اپنی نظر سے نہ دیکھیں، اپنی نظر سے اپنے آپ کو دیکھیں تو تبدیلی آئے گی. دوسرا نہ جانے کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے. اگر وہ برا ہے تو آپ کا نقصان نہیں، اگر وہ اچھا ہے تو آپ کو فائدہ نہیں. آپ نے خود اچھا ہونا ہے. دوسرا کیا کر رہا ہے کرنے دو. شیطان کی آگ میں نہ جلنا، نہ کسی کو جلانا. یہ بہت بڑا ستم ہے جو یہاں بھی جلے گا. یہاں تو کوشش کرے گا دوسروں کو جلانے کی، آگے تا حیات لانگ ٹائم جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا. وہ کڑتا کبھی نہیں اترے گا. جلنے والا، جیسے کہتے ہیں نا، جسم یہ جلے گا تو نیا ملتا رہے گا، وہ وہاں کی بات ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اچھا برتاؤ کرے، کیونکہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، رنگروٹ ہیں. رکروٹ جو ہوتے ہیں وہ ابتدائی طور پہ ایسے ہی چلتے ہیں کسی کا بھلا ہو جائے. جو رب کے بندے ہیں اس کے ساتھ برا کرو یا اچھا کرو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو فرق پڑے گا ہمیں فرق پڑے گا. جن چیزوں سے ہم کسی کو پریشان کرنا چاہتے ہیں وہ اس قدر پریشان ہو چکے ہوتے ہیں کہ اس سے کوئی طاقتور شیطان کا بندہ اسے مزید پریشان کر سکتا ہے، ورنہ وہ اس قدر جل کے راکھ ہو چکے ہوتے ہیں کہ اسے آگ نہیں لگتی. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے آگ بگولا جو ہوتے ہیں یہ تو نارمل لوگ ہوتے ہیں. رب کے بندے بہت دیر کے بعد یہ آرام میں آتے ہیں، اور اس کے دل میں پھر وہ خیال اتنی جلدی نہیں آتا. اگر رب چاہے اس کو اور بڑا کرنے تو کسی اور کی آگ بھی لگ سکتی ہے.
شر کا کوئی بندہ اس کے سامنے آ سکتا ہے، اسے اور بڑا کرنے کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ یہ قدرت کا کھیل ہے۔ قدرت کسی کو کیا نام دیتی ہے، کتنا اس دنیا میں پریشان کرتی ہے کہ سارے کے سارے انسان کے اندر سے وہ خواہش نفس مر جاتے۔ رب تعالیٰ کی ذات ان تکلیفوں سے گزارتی ہے کہ انسان کے اندر کی تمام دنیا کی خواہشات نکل جاتی ہے۔ اسی کو ہم لوگ امتحان بھی کہتے ہیں۔ صاحب کا اللہ کے خاص الخاص بندوں کو دیکھیں تو طریقہ طرز تو وہی ہے۔ وہ کتنے پریشان ہوئے، لوگوں نے ان کو پریشان کیا ہے، مگر وہ لوگ ان کو کرتے رہے اپنے مطابق۔ ان کو وہ درد نہیں تھا، تو وہ اس حد سے آگے گزر چکے تھے۔ ہر مل کی لائف تھوڑی سی تپش سے پٹک جانا ہے۔ جو سمندر ہر دم آگ میں رہتا ہے، وہ کیڑا ہے سمندر، اسے آگ کی فکر نہیں ہوتی۔ جن لوگوں نے ان کو جلایا اتنا ہوتا ہے کہ اب اسے آگ نہیں لگتی، تو اگر وہ لگ جاتی ہے تو اس کا مقام اور بلند ہو جاتا ہے۔ رب کے بندوں کے ہاتھوں میں کیل ٹھونک دیے گئے، پھانسی پر چڑھا دیا گیا، پتھر مارے گئے، گھروں سے نکال دیا گیا، گھروں کو آگ لگا دی گئی، شہید کر دیے گئے، کنویں میں ڈال دیا گیا، آگ میں ڈال دیا گیا، کیا کیا کچھ نہیں ہوا۔ دوستو، یہ خوبصورت امتحان ہے، مگر جلانے والا بے نصیب کو پتہ نہیں چلا کہ میں جو چتا نمرود کے لیے جلا رہا ہوں اس پر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ دوستو، ضرور اپنے رب کی رحمت مانگتے رہیں، اعوذ باللہ پڑھتے رہیں، شیطان سے دوری حاصل کرتے رہیں، وہ کون ہے، کہاں ہے، اس کی معرفت حاصل کریں۔ یہ انسان کے اندر سوچ کا نام ہے، وہ میرے اندر ہے تو مجھے اسی کو دور کرنا ہے، اگر دوسرے کے اندر ہے تو اس سے کنارہ کش ہونا ہے۔ یہ زندگی کا ایک لمحات ہے، اس کو بھول جاؤ۔ باقی رب تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، کوشش کرتے رہو۔ اگر یہاں زندگی کے راز سمجھ میں آ گئے تو یہ بھی آسان ہو جائے گی اور اگلی بھی آسان ہو جائے گی۔ رب کسی کا برا نہیں سوچتا، خود کو برائیوں سے نکالو۔